کہنے کو تو صبر بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو صبر کر رہا ہے۔ ہم لوگ آپس میں تو یہ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ صبر کرو، لیکن جب صبر کرنے کو آتے ہیں تو ہمیں یہ سب سے زیادہ مشکل وقت لگ رہا ہوتا ہے، جب ہمارا دل درد سے پھٹ رہا ہو، جب نہ چاہ کر بھی ہمیں اپنی کی گئی دعاؤں کا شدت سے انتظار ہو، اور بس یہ لگ رہا ہو کہ بس جلدی سے اللہ میری یہ دعا قبول کر دے، یا جلدی سے یہ چیز مجھے مل جائے۔ اس وقت ہمارے لیے صبر کا لفظ بہت بھاری لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا دل چیخ چیخ کر صرف یہ فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ، میں اور کتنا صبر کروں، تو میری پکار کیوں نہیں سنتا؟ کیا میں اتنا برا ہوں کہ تو میری اس دعا کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا؟ تو کچھ تو بول یا اللہ، تو کچھ تو کر۔ اور اسی ٹائم شیطان موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ تم اتنی عبادات کر رہے ہو، اتنی دعائیں مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ تو تمہیں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، اور ہم اسی سوچ میں نا امید ہو کر نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا سب چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ یہی ہم بہت غلط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے کہ تم کب اور کن حالات اور دکھ درد سے گزر رہے ہو۔ اللہ آزمائش بھی اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم اللہ سے جڑے رہو، کیونکہ اللہ کو تمہارا مانگنا اتنا پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگے۔ اللہ ایسے ہی تھوڑی اپنے بندوں کو تنہا چھوڑتا ہے۔ اگر اللہ کو ایسے ہی تمہیں تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ قرآن میں کیوں کہتا کہ میں اب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں؟ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ اپنی دعاؤں پہ ڈٹ جانا ہے، اور جس میں جتنا صبر ہوگا نا، اس کی دعاؤں میں بھی اتنا اثر ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس نے میرے لیے بہت بلائیاں ہوں گی۔ صبر کب آتا ہے؟ اللہ پر کرب بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا، اور نہ کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کریے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔